نجاست کی قسمیں: حقیقی اور حکمی، غلیظ اور خفیفہ، اور وہ مقدار جو معاف ہے۔ نجاست حکمی: نجاست حکمی اسے کہتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں نہ آئے لیکن شریعت کا حکم ہونے کی وجہ سے ناپاکی مان کر پاکی حاصل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اکبر یعنی غسل فرض ہونا، حدث اصغر یعنی وضو فرض ہونا نماز درست ہونے کے لیے۔ حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہونا فرض ہے۔ نجاست حقیقی: نجاست حقیقی وہ ہے جو دیکھنے میں آتی ہے اور شریعت نے اسے ناپاک قرار دیا ہے، اور ایسی چیزوں کو عموماً آدمی بھی ناپاک اور گندا سمجھتے ہیں، جیسے پیشاب، پخانہ، شراب وغیرہ۔ نجاست حقیقی کی بھی دو قسمیں ہیں: نجاست غلیظ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظ خون، آدمی کا پخانہ اور پیشاب اور سور کے جسم کا ہر حصہ حتیٰ کہ اس کے بال بھی، اور گھوڑے، گدھے، خچر کی لد، گائے، بیل، بھینس کا گوبر، بکری، بھیڑ کی مینگنیں، مرغی، بطخ، مرغابی کے بیٹ، کتے اور بلی کا پخانہ اور پیشاب، گدھے اور خچر اور تمام حرام جانوروں کا پیشاب، یہ سب چیزیں نجاست غلیظ ہیں، اور چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پخانہ، پیشاب بھی نجاست غلیظ ہے۔ نجاست خفیفہ: حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال چوپایوں مثلاً بکری، گائے، بیل، بھینس، اونٹ اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ ان کے بارے میں مسئلہ: مرغی، بطخ اور مرغابی کے علاوہ حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر، چڑیا، مینا وغیرہ۔ مچھلی کا خون نجس نہیں، اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے، چاہے جتنا ہو، بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی۔ مکھی، کھٹمل، مچھر کا خون بھی ناپاک نہیں۔ حلال جانور کو شریعت کے مطابق ذبح کرنے کے بعد جب اس کا خون نکل کر بہہ جاتا ہے تو بوٹیوں پر جو تھوڑا بہت خون لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں روپیہ کے برابر ہے یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، یعنی اس کو دھوئے بغیر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اس طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ ہے، اور اگر روپیہ سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں ہے، اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑی چیز لگ جائے جیسے پخانہ اور مرغی وغیرہ کی بیٹ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے نماز درست نہیں ہے۔ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصہ میں لگی ہے اس کے چوتھائی سے کم ہو تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ بھر گیا ہو تو معاف نہیں ہے۔ اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو، اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تب نماز درست ہے، اگر چوتھائی یا اس سے زائد میں لگی ہو تو نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں لگی ہو تو اگر چوتھائی ہاتھ سے کم میں لگی ہو تو معاف ہے، یعنی اس کو دھوئے بغیر نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ٹانگ میں لگ جائے تو اگر چوتھائی سے کم میں لگی ہے تو اس کے دھوئے بغیر نماز ہو جائے گی۔ کپڑے میں اگر نجس تیل لگ گیا جو ہتھیلی کے گہراؤ سے کم ہے تو اس کو دھوئے بغیر نماز ہو جائے گی، لیکن اگر 1-2 دن میں پھیل کر زیادہ ہو جائے تو اب اس کے دھوئے بغیر نماز نہ ہوگی۔ جھوٹے کا بیان: ہر آدمی کا جھوٹا پاک ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، چاہے حیض و نفاس والی عورت ہو چاہے وہ مرد و عورت ہو جس پر غسل فرض ہے، اسی طرح ان سب کا پسینہ بھی پاک ہے۔ ہاں اگر منہ میں کوئی ظاہری نجاست مثلا خون، شراب، قے لگی ہو تو جب تک یہ چیزیں کلی کر کے پاک کرنے یا لعاب سے صاف کرنے سے ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک منہ پاک نہ ہوگا، اور منہ پاک ہونے سے پہلے جھوٹا بھی پاک نہ ہوگا۔ ان کے بارے میں مسئلہ: کتا، سور، شیر، بھیڑیا یا بندر، گیدڑ اور جتنے حیوان چیر پھاڑ کر کھانے والے ہیں ان سب کا جھوٹا ناپاک ہے۔ بلی اگر دودھ یا سالن میں منہ ڈال دے تو اگر صاحب حیثیت ہے تو وہ کھانے سے پرہیز کر لے، یہ بہتر ہے، اور اگر غریب آدمی ہے تو کھا پی لے۔ اگر چوہے نے کسی جگہ سے روٹی کو کتر دیا تو وہاں سے تھوڑی سی روٹی توڑ ڈالے پھر کھائے۔ پھلی ہوئی مرغی جو ادھر ادھر پھرتی ہے اور ہر طرح کی پاک اور ناپاک چیز کھاتی ہے، اس کا جھوٹا مکروہ ہے، بشرطیہ اس کی چونچ پر ناپاکی کا یقین نہ ہو، اور اگر اس کی چونچ ناپاک ہونے کا یقین ہو تو چونچ ڈالنے سے پانی، سالن وغیرہ ناپاک ہو جائے گا، اور جو مرغی بند رہتی ہو اس کا جھوٹا مکروہ بھی نہیں بلکہ بلا کراہت پاک ہے۔ شکار کرنے والے پرندے جیسے
شکرا باز وغیرہ ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، لیکن ان میں سے جو پالتو ہو اور بند رہتا ہو، مردار نہ کھاتا ہو اور اس کی چونچ میں ناپاکی نہ ہونے کا یقین ہو تو اس کا جھوٹا پاک ہے۔ حلال جانور جیسے مینڈھا، بکری، گائے، بیل، بھینس، ہرنی وغیرہ اور حلال پرندے جیسے فاختہ، طوطا، مینا، چڑیا، ان سب کا جھوٹا پاک ہے اور گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جن کا جھوٹا نجس ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے، اور جن کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے۔ اگر بلی نے کسی کا ہاتھ چاٹ لیا تو اس کو دھو کر نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اگر بغیر دھوئے نماز پڑھ لی تب بھی نماز ہو جائے گی، البتہ پانی ہوتے ہوئے ہاتھ دھوئے بغیر نماز پڑھ لینا اچھا نہیں۔ اپنے شوہر اور محرم مردوں کے علاوہ دوسرے مردوں کا جھوٹا کھانا مکروہ ہے، اگر لا علمی میں ایسا ہو جائے تو خیر کوئی ڈر نہیں۔ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، اگر پانی یا سالن میں منہ ڈال دے تو برتن سے سالن اور پانی کو پھینک دے اور برتن کو کم از کم 3 بار دھوئے، ایسا کرنے سے پاک ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے برتن کو 7 بار دھوئے اور 1 بار مٹی بھی ملے۔ اگر کتے کا لب کپڑے میں لگ جائے تو وہ بھی 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر کتا یوں ہی بدن یا کپڑے سے چھو جائے، لاب نہ لگے تو بدن اور کپڑا پاک رہے گا۔